فتح مکہ مکرمہ کے روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی صورت میں خون ریزی نہیں چاہتے تھے۔ آپ کی دلی خواہش تھی کہ قریش بغیر لڑائی کے ہتھیار ڈال دیں، چنانچہ آپ نے حکم دیا کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک ایسی جگہ کھڑا کیا جائے جہاں سے وہ مکہ مکرمہ کی طرف جاتے ہوئے تمام لشکر کو دیکھ سکیں۔ چنانچہ ان کو وادی کی تنگ گزرگاہ پر کھڑا کیا جاتا ہے۔ ان کے ساتھ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش پر نفسیاتی جنگ مسلط کرنا چاہتے تھے۔ آپ چاہتے تھے کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ لیں اسلامی لشکر کس قدر منظم اور اسلحے سے لیس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پلاننگ کامیابی سے ہمکنار ہوتی ہے۔ اسلامی لشکر کو دیکھ کر ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حقیقت کو تسلیم کر لیا کہ قریش اس لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وادی کے اوپر کھڑے ہیں۔ نیچے سے اسلامی لشکر پوری شان و شوکت سے گزر رہا ہے۔ قبائل اپنے اپنے پرچم لیے گزر رہے ہیں۔ جب کوئی قبیلہ اپنا جھنڈا لیے گزرتا تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے، یہ کون لوگ ہیں؟ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب میں فرماتے کہ یہ فلاں قبیلہ ہے۔ اس پر ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ مجھے اس قبیلے سے کیا واسطہ۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 900 یا 1000 سپاہیوں پر مشتمل یونٹ کو لے کر گزرے تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران رہ گئے۔ اس روز انصار کا پرچم سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ ان کی نظر ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر انہیں جوش آ گیا، کیونکہ جتنی بھی لڑائیاں ہوئی ان کی قیادت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ہوتی تھی۔ فرتے جوش سے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے کلمہ نکل گیا، ترجمہ: آج خون ریز لڑائی کا دن ہے، آج کعبہ میں قتال جائز ہوگا۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھبرا کر پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ مہاجرینوں انصار کا لشکر ہے، انہی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تھے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نظر پڑی تو پکار اٹھے، اللہ کے رسول، آپ نے سنا کہ سعد بن عبادہ کیا کہہ گزرے ہیں؟ اور پھر سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات دہرا دی کہ آج کشت و خون کا دن ہے، آج کعبہ کی حرمت حلال سمجھی جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کو دیکھیے کہ آپ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا، ترجمہ: آج کے دن تو اللہ تعالیٰ کعبہ کی عظمت کو اور زیادہ بڑھائے گا، اور آج کے دن تو کعبہ کو غلاف اڑایا جائے گا۔ قارئین کرام، اس پر بس نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تدیباً سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جھنڈا لے کر ان کے بیٹے قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو دے دیا۔ اس طرح آپ نے ایک ایسا فیصلہ فرمایا جس سے نہ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ناراضگی ہوئی، یہ دیگر انصار کو۔ یہاں پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کو ملاحظہ کریں کہ آپ نے جھنڈا کسی مہاجر کے سپورٹ نہیں کیا بلکہ انصاری سے لیا اور اس کے بیٹے کو دے دیا۔ انسانی فطرت اور کمزوری ہے کہ وہ صرف اپنے بیٹے کو خود سے افضل اور بہتر دیکھ کر مطمئن رہ سکتا ہے، کسی اور کو نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزر گئے تو سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا،
اب دوڑ کر اپنی قوم کے پاس جاؤ اور اسے سمجھاؤ۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت تیزی سے مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں۔ بلند آواز سے اعلان فرمایا، قریش کے لوگوں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے پاس اتنا بڑا لشکر لے کر آئے ہیں کہ کسی میں اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں۔ اسلام لے آؤ، سلامت رہو گے، اور جو ابو سفیان کے گھر میں گھس جائے اسے امان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش اور پالیسی کامیاب رہی ہے۔ آپ نہیں چاہتے کہ اس بلڈ حرام میں خون ریزی ہو۔ مشرکین نے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو مان لیا ہے۔ اسلامی لشکر مکہ مکرمہ میں بغیر قتال اور خون ریزی کے داخل ہو رہا ہے۔ صرف سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکہ مکرمہ کے چند سربراہوں سے معمولی سا مقابلہ ہوتا ہے۔ خندمہ کے علاقے میں جب بنو بکر اور بنو حذیل کے آدمی قتل ہوئے تو باقی بھاگ گئے۔ کوئی پہاڑ پر چڑھ گیا، کسی نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا۔ اس روز صفوان بن امیہ جدہ کی طرف اور اکرمہ بن ابی جہل یمن کی طرف بھاگ گیا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا مزاحمت مکہ مکرمہ کو فتح کر لیتے ہیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔